اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا صائب ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا نہ سوال کرو عن اشیاء کئی چیزوں کے متعلق ان تبد لکم اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تسؤکم تو تم کو ناگوار گزریں وَإِن تسألوا اور اگر تم سوال کرو عنہا ان کے متعلق حین اس وقت کہ جب ينزل القرآن قرآن نازل کیا جا رہا ہے تبد لکم تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے عفا اللہ عنہا اللہ نے ان سے درگزر کیا واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے قد سألها تحقیق ان کے متعلق سوال کیا قوم لوگوں نے من قبلکم تم سے پہلے ثم اصبحوا بہا کافرین پھر وہ ہو گئے ان کے انکار کرنے والے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ اللہ نے نہیں بنائے نہ بحیرہ اور نہ صائبہ ولا وسیلۃ ولا حام اور نہ وسیلہ اور نہ حام وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن وہ کہ جنہوں نے کفر کیا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف قالوا تو کہنے لگتے ہیں حسبنا ہم کو کافی ہے ما وجدنا جس پر ہم نے پایا علیہ آباءنا اس پر اپنے آبا کو اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے آبا لا یعلمون شیئا کچھ بھی جانتے نہ ہوں ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت والے ہوں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تم پر تمہاری اپنی جانیں لازم ہیں لا یضرکم من ضل تم کو نقصان نہیں دے گا کہ جو بہک گیا اذا اہتدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہو
الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، فینبئکم، پس وہ تم کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں یہ چیز بیان کی جا رہی تھی کہ اپنے پاس سے تحریمات نہیں بنائی جا سکتی، لیکن جو تحریمات اللہ رب العزت نے بنائی ہے ان کا خیال کرنا ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ان آیات مبارکہ میں بھی لوگوں کی کچھ خود ساختہ تحریمات کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ یہ مقرر نہیں کیے، لیکن یہ چیزیں لوگوں نے خود سے بنا لی، خود سے گھڑ لی۔ تو وہی مضمون تحریمات خود ساختہ والا وہ ان آیات مبارکہ میں بھی چل رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت ایک بات یہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ بالکل بے جا سوالات کرتے ہیں، ایسے سوالات کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں جو سوال ضروری ہوں وہ تو کیے جا سکتے ہیں، ان میں تو حرج نہیں ہے بلکہ کرنے چاہیے، لیکن غیر ضروری سوالات جو ہیں ان سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، کئی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو ایسی کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تم کو ناگوار گزریں، اور جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس دوران تب تم ان کے متعلق سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر تو کر دی جائیں گی، تو وہ پھر تم کو ناگوار ہوں گی۔ اللہ نے درگزر کیا ہے اس سے، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بعض اوقات کچھ ایسے سوالات بھی کیے گئے کہ جن کا کیا جانا کو مناسب نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میرا والد کون ہے، میرا باپ کون ہے، اس طرح کا سوال، یا حج کے متعلق اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا، حج کی فرضیت کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، تو ایک صحابی وہ سوال کرنے لگے کہ آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، لیکن صحابی نے دوبارہ سوال کر دیا کہ آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے، لیکن صحابی نے تیسری دفعہ پھر سوال کر دیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا
کہ ہاں تو یہ پھر ہر سال تمہارے اوپر واجب ہو جاتا لیکن پھر تم کر کوئی نہ سکتے، تو اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو۔ اب جب اللہ رب العزت نے فرضیت کا اعلان کیا ہے تو بس وہ ایک دفعہ کی فرضیت ہے، لیکن تمہارا سوال کرنا وہ مناسب نہیں۔ اگر میں ہاں بول دیتا تو پھر تو ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال لازم ہو جاتا، پھر تم سے کیا کوئی نہ جاتا، تو یہ دقت بن جاتی تمہارے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ بہت بڑا مجرم ہے وہ آدمی کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز جو حرام نہیں کی گئی تھی وہ حرام کر دی جائے۔ تو بلا وجہ کے سوالات جو ہیں وہ دقت پیدا کر دیا کرتے ہیں، مشکل بنا دیا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ اب جس وقت یہ حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو تو آسانی تھی، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، معاملہ مکمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے بھی بلا وجہ کے سوالات شروع کر دیے، اور جوں جوں سوالات آگے بڑھتے رہے تو پھر معاملہ ان کے لیے دقت والا بنتا گیا۔ گائے کی کیفیت بتائیں دی، کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ بتائیں دی، مزید کوئی پہچان بتائیں دی، وہ مختلف سوالات ہوئے۔ جب مختلف سوالات ہوئے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے شرائط جو ہیں وہ کڑی سے کڑی ہوتی گئیں۔ اگر جس وقت حکم ہوا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دیں تو کوئی بھی گائے ذبح کر دی جاتی نا تو یہ حکم پر عمل پورا ہو جاتا، تو سوالات کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، لیکن بے ضرورت سوال پوچھے گئے تو معاملہ شدت والا ہو گیا۔ تو اسی چیز سے اللہ رب العزت منع فرما رہی ہیں کہ ایمان والو کئی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو، اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار گزریں۔ اور ابھی جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو اس دوران جب تم سوال پر سوال کرو گے تو پھر وہ چیزیں تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں گی، تو یہ تمہارے لیے معاملہ پھر دقت والا بن جائے گا۔ عفی اللہ عنہا، اللہ نے اس سے درگزر کیا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کے لفظ ہیں ان کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ کہ کئی چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے واضح طور پر حلال ہونے کا تذکرہ کر دیا، کئی چیزوں کے حرام ہونے کا تذکرہ کر دیا، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ نے درگزر رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے درگزر رکھا ہے، تم سوالات کر کے ان کے متعلق اپنے لیے دقت نہ بناؤ، تو ان کا استعمال جائز ہے، اللہ نے درگزر رکھا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی وجہ سے پھر علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت اور حلال ہونا ہے، کہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں مباح ہیں، لیکن جس چیز کی حرمت آ جائے بس وہ منع ہوتی ہے، لیکن جس کی حرمت کا تذکرہ کوئی نہ ہو تو وہ مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں سے درگزر رکھا ہے تو ان کا استعمال کرنا جو ہے اس کی گنجائش ہے، ان کے متعلق سوالات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کے متعلق بلا وجہ کے سوالات نہ کیا کرو، لیکن جو اس سے پہلے کبھی کر چکے ہو تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس سے درگزر کر دیا، لیکن آج کے بعد مزید اس طرح کے سوالات کوئی نہیں کرنے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سوالات سے زائد ضرورت سوالات سے منع کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ضرورت والے سوالات ہیں وہ بھی نہ کیے جائیں،
اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے کہ عمل لوگ پہلے کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں مسائل پوچھتے ہیں کہ جی یہ کر رہے ہیں تو یہ معاملہ کس طرح ہونا چاہیے۔ خاص طور پر طلاق کے حوالہ سے اکٹھی 3 طلاقیں جو ہے وہ جذبات میں آ کے دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اب کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی کہا تھا کہ حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے تو اکٹھی 3 دے بیٹھا ہے، تو پھر آ کے کہتا ہے ابن عباس ابن عباس، تو اب ابن عباس یہاں پر کیا کرے جب تم نے کوئی کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو وسعت دی تھی لیکن تو نے اپنے لیے جو ہے وہ وسعت ختم کر دی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال جو سوالات ضروری ہوں، مثال کے طور پر ایک آپ عمل کرنے لگے ہیں اور اس کی آپ کو پورا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر طریقہ پوچھو، پھر سوال کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر لازم ہوتا ہے۔ لیکن زائدہ ضرورت سوالات، جبکہ ایک چیز پہلے واضح ہے تو اس کے متعلق مزید سوالات، اس کے اندر مزید چھوٹی چھوٹی جزیات کے اندر جانے کی کوشش کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ قد سالہا قوم من قبلکم، ایسی چیزوں کے متعلق لوگوں نے تم سے پہلے بھی سوالات کیے ہیں، پہلی امتوں نے بھی، لیکن ہوا کیا کہ ثم اصبحوا بہا کافرین، جس وقت پھر ان کے سوالات جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ان کے لیے کئی دقتیں بن گئیں، تو پھر وہ ان کو پورا کرنے والے نہیں ہو پا رہے تھے، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن رہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، اللہ نے نہیں بنایا نہ کوئی بحیرہ اور نہ صائبہ، نہ ہی کوئی وسیلہ اور نہ ہی کوئی حام۔ یہ مختلف قسم کے جانور ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، اس کو استعمال کرنا جائز کوئی نہیں۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، اگرچہ ان کی تفصیلات کیا تھیں اس کے اندر علماء کی رائے، علماء کی آراء، اس میں کسی حد تک اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو معروف چیز ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ ایسے جانور کو کہا جاتا تھا کہ جس کے کان چھید کر اس کو چھوڑ دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ یہ پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سواری کرے، نہ اس کا کوئی دودھ استعمال کرے۔ تو ایسے جانور جو ہیں، اور بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ متعین ہوتا تھا کہ اگر کوئی جانور اتنے بچے دے چکا ہے، اتنے بچے جن چکا ہے، تو اس کے بعد اس کا کان چھید کے تو اس کو پیروں کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کا دودھ استعمال کرنا اور اس کے اوپر سواری کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات تھی۔ صائبہ ایسے جانور کو کہا جاتا کہ کسی کا کوئی کام ہو گیا ہے تو اس نے نظر مانی ہوتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک جانور جو ہے فلاں پیر صاحب کے نام پہ چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جو نظر کے طور پر مانے ہوئے جانور چھوڑے جاتے کہ ان کا استعمال کرنا جائز کوئی نہیں، کوئی ان کا گوشت نہ کھائے، کوئی ان کو ذبح نہ کرے، یہ فلاں بزرگوں کے نام کے ہیں، تو ان کو صائبہ کہا جاتا تھا۔ وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا کہ جو مسلسل مادہ بچے پیدا کرے، درمیان میں نر پیدا نہ ہو،
تو ایسی اونٹنی کو پھر چھوڑ دیا جاتا پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، اور اس کو وسیلہ قرار دیا جاتا، اس کو وسیلہ کہا جاتا۔ حام ایسے نر اونٹ کو کہا جاتا، ایسے سانڈ اونٹ کو کہا جاتا کہ جو 10 بچے جس کے نطفہ سے پیدا ہو چکے ہوتے تو کہا جاتا کہ اب یہ بزرگ ہو گیا ہے، اس کی پیٹھ گرم ہونے کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کی پیٹھ گرم ہو گئی ہے تو اب یہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایسا سانڈ اونٹ جو ہے، نر اونٹ، اس کو حام کہا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کچھ بھی مقرر کوئی نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیے ہوئے ہیں یہ بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا، حالانکہ اللہ نے تو ایسا حکم کوئی بھی نہیں دیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے عقل کوئی نہیں کرتے، سمجھتے کوئی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قالوا، تو کہنے لگتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے۔ جاہل لوگوں کی سب سے بڑی دلیل وہ ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہے کہ جی ہمارے سارے آباء یہی کرتے رہے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے۔ کیا وہ سارے بیوقوف تھے؟ وہ جو اتنا کچھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں تو وہ کیا سارا غلط کرتے رہے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آباء کو غلط کہنا شروع کر دیں؟ تو یہ جاہل لوگوں کی سب سے بڑی دلیل ہر دور میں رہی ہے۔ آج تک بھی جو ہے وہ جاہل لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو بڑے وہ یہی کرتے رہے ہیں تو ہم نے تو انہیں کے جو ہے وہ پیچھے چلنا ہے۔ اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہوں تو پھر بھی کیا انہی کے پیچھے چلنا ہے؟ اللہ اللہ۔ یہاں پر کچھ لوگ وہ یہ بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں آباء کی تقلید منع ہے، آباء کی تقلید کرنا حرام ہے، حالانکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہر قسم کے آباء کی پیچھے چلنے سے منع کوئی نہیں کیا ہے۔ آباء وہ بھی ہیں کہ جو ہدایت والے ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو ہدایت والے نہیں۔ تو جو ہدایت والے نہیں ہیں، جو سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو ہدایت والے ہیں کیا ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا؟ ان کے پیچھے تو چلنا ہی چلنا ہے۔ اگر ہدایت والوں کے پیچھے بھی نہیں چلنا تو وہ تو ہوئے ہدایت والے، اور آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، تو پھر آپ بے ہدایت بن جائیں، پھر آپ ہدایت سے ہٹ جائیں۔ تو یہ تو کوئی تک نہیں ہے۔ اگر باپ ہدایت والا ہے تو میں نے باپ کے پیچھے نہیں چلنا، باپ کی تقلید نہیں کرنی، تو پھر میں دوسرا راستہ ہی اختیار کروں گا، گمراہی والا ہی۔ تو یہ تو کوئی تک نہیں ہے نا۔ جو ہدایت والے آباء ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، چلنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کے آباء کے پیچھے نہیں چلنا، آباء کی تقلید مطلقاً حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان آباء کی تقلید حرام ہے کہ جو ہدایت والے نہیں ہیں، گمراہ ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تمہارے لیے، تمہارے اوپر تمہاری اپنی جانیں ہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت والے ہو تو جو کوئی گمراہ ہو گیا
تو تمہیں اس کے گمراہ ہونے کا نقصان نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس سے غلط مفہوم لے لیا کہ بس اپنی اپنی سنوارو، کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، صرف اپنی اصلاح کرو، دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنے دور میں کچھ صوفیاء کو اس طرح کا مفہوم اس آیت سے لیتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ خطبہ دیا اور کہا کہ تم اس سے غلط مفہوم لے رہے ہو کہ صرف اپنی سنوارو، کسی اور کا خیال نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی چلنا ہے، لوگوں کی بھی سے جو ہے وہ حالات کو سنوارنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بس سنوار لو۔ جس وقت اس آیت مبارکہ میں اذا اہتدیتم فرمایا گیا کہ جب تم ہدایت والے ہو، تو ہدایت والے تب ہوگے نا کہ جب پوری ہدایت والے ہوگے، اور پوری ہدایت والا تبھی بندہ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں اس دین کی جو ہے ان کو تسلیم کرے، ان کو مانے۔ تو دین کے اندر تبلیغ کا بھی تو حکم ہے، دین کے اندر امر بالمعروف کا بھی تو حکم ہے، نہی عن المنکر کا بھی تو حکم ہے۔ ان کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر وہ کیسے ہدایت والا ہو سکتا ہے؟ تو ہدایت والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی ساری باتوں کو مانا جائے، اور ساری باتوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر تم ہدایت پر ہو، تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ یہ نہیں کہ تم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ نہیں جی ہمیں تو بس اپنی آخرت سنوارنی ہے، دوسروں کی خرابی کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا نا، تو ہفتے والے دن کی خلاف ورزی کرنے کے حوالہ سے، تو ان میں بھی دو گروہ تھے، دونوں کے اوپر عذاب ہوا تھا۔ جنہوں نے خرابی کی تھی ان پر بھی عذاب ہوا تھا، اور جنہوں نے منع نہیں کیا تھا ان پر بھی عذاب ہوا تھا۔ صرف وہ بچے تھے کہ جو منع کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ بس اپنی صرف سنوار لیں اور باقیوں کے بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو پھر آپ سمجھے کہ ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تم اپنی پوری کوشش کرو، تم ان کے لیے امر بالمعروف کو بھی پورا اہتمام کرو، نہی عن المنکر کا بھی پورا اہتمام کرو۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو تم ہدایت پر ہو، تو پھر ان کا نہ ماننا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ جو غلط کرتا رہے یا غلط کے اوپر خاموشی سادے رہا ہے، تو سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس کا اظہار کریں گے، اللہ بتائیں گے کہ فلاں جو ہے وہ غلط کر رہا تھا، اور فلاں جو ہے وہ غلط کے اوپر خاموش رہا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔